مائی نیم از محمد ہارون. جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ پاکستان کے بننے میں جو عشق اور جنون تھا وہ تو ماشاءاللہ آپ نے بہت فیسنیٹنگ طریقے سے اس کو ڈسکرائب کیا. اس کے علاوہ آپ نے بتایا کہ پاکستان مدینہ ثانی کی طریقے سے ہے, یعنی مدینہ جو بنا تھا, جو اس کا قیام تھا وہ پاکستان کے بننے میں ہو چکا ہے, لیکن فتح مکہ بھی باقی ہے. تو اس بارے میں ذرا تھوڑا سا ایلیبریٹ کیجیے گا کہ غزوہ ہند کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں کیا بتاتی ہیں, کیا نشانیاں دکھاتی ہیں. اس کے علاوہ شاہ نعمت اللہ ولی ہو گئے, ان کی پریڈکشنز موجود ہیں, علامہ اقبال کی پریڈکشنز موجود ہیں, اور اس بارے میں ہماری یوتھ نے کیا کرنا ہے, اس کا کیا رول ہے. تھینک یو ویری مچ. انٹرسٹنگ کوشچن زید صاحب. دیکھیے, حضور نے ایک بڑی خوبصورت حدیث ہندوستان کے کیپچر ہونے کے بارے میں بھی فرمائی ہے, اور اس کا تعلق محمد بن قاسم کی حدیث سے نہیں ہے. سیاستہ کی کتابوں میں اور تمام بڑی کتابوں میں غزوہ ہند کے حوالے سے یہ حدیث مشہور ہے, جس میں حضور نے فرمایا کہ ایک آخری مارکہ ہوگا ہندوستان کے ساتھ, جس کا مفہوم ہے کہ جس میں مسلمان فوجیں ہندوستان کو دوبارہ کیپچر کریں گی, اور اس کے شہداء افضل الشہداء ہوں گے, اس کے غازی افضل الغازی ہوں گے. حضور نے اس کو غزوہ فرمایا ہے, یعنی اس میں اجر اور ثواب غزوہ جتنا, اور اس کی مزید روحانی ڈائمنشنز ہیں. وہ ایک غیر معمولی مارکہ ہونا ہے. ہم عام یہ بات سنتے اور پڑھتے ہیں کہ پاکستان مدینے کے بعد دوسری اسلامی نظریاتی ریاست ہے, اور آج ایک اور غیر معمولی پہلو آپ کو پاکستان کا بتاتے ہیں. مدینے کا پورا نام مدینہ طیبہ ہے, جو ہم پیار سے مدینہ منورہ یا مدینہ طیبہ کہتے ہیں. لفظ پاکستان دو حصوں کا بنا ہوا ہے, پاک اور استان, دونوں فارسی کے لفظ ہیں. استان کہتے ہیں وہ شہر, وہ جگہ جہاں وہ لوگ رہتے ہیں, ترکمانستان, تاجکستان, ازبکستان, قازقستان, یعنی ترک رہتے ہیں, ترکمان رہتے ہیں, ازبک رہتے ہیں, قازق رہتے ہیں. اور ہمیں بچپن سے پڑھایا گیا تھا کہ پہلا کلمہ طیب, طیب مانے پاک. تو پاک کا مطلب ہے طیب یا طیبہ, اور استان کا مطلب ہے مدینہ. لفظ پاکستان کا لٹرل ترجمہ عربی میں مدینہ طیبہ ہے. یہ اللہ کی ایک ڈیسٹنی تھی, ایک تقدیر تھی کہ یہ نام بھی ہمیں وہ دیا گیا ہے کہ جو مدینہ ثانی کا ہے. یہ تقدیر ہے اور یہ ہوگی انشاءاللہ. اپنے آپ کو اس کا حصہ بنائیے. یہ سعادت 1400 سال سے مسلمان ملت اس کا انتظار کر رہی ہے, جس طرح 900 سال مسلمانوں نے قسطنطنیہ کی فتح کا انتظار کیا, اور سیدنا ابو ایوب انصاری سے لے کر سلطان فاتح تک مسلمان اس پہ کیمپینز لانچ کرتے رہے. اب صرف ایک تقدیر باقی ہونی رہ گئی ہے, اور وہ غزوہ ہند کی ہے, اور وہ انشاءاللہ ہوگی. انشاءاللہ یہ پاکستان اللہ کی امان میں ہے. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, ہمیں اپنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر ایمان کی حد تک یقین ہے. دیکھیے, امتحان سے پہلے اگر رزلٹ بتا دیا جائے کہ اس پرچے میں آپ نے 100% نمبر لے کر آنے, پھر پرچے کی ٹینشن کم ہو جاتی ہے. ہم آپ کو اس جنگ کا نتیجہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتا دیتے ہیں کہ یہ غزوہ ہند کا آغاز ہوگا, اور غزوہ ہند کا انجام ہندوستان کے مسلمانوں کے دوبارہ غلبے میں آنے پہ ہوگا. یہ حضور کی حدیث ہے. جس طرح قسطنطنیہ کی حدیث, جس پر مسلمان 900 سال تک اپنی ملٹری کیمپینز بلڈ کرتے رہے, لتفتحن القسطنطنیہ فنعم الامیر امیرھا نعم الجیش ذالک الجیش. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر سلطان محمد فاتح تک 1453 میں قسطنطنیہ پر مسلسل حملے کیے جاتے رہے, اسے ایک حدیث شریف کو پورا کرنے کے لیے کہ قسطنطنیہ لازماً فتح ہوگا, تو وہ فوج بھی جنتی ہوگی, اس کا امیر بھی جنتی ہوگا. اور دوسری حدیث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ ہند کے حوالے سے فرمائی ہے کہ یہ فوج جو کیپچر کرے گی انڈیا کو, پھر یہ پلٹ کے جائے گی اسرائیل کے خلاف فلسطین میں, اور یہ ہونا باقی ہے, بھی ہوا نہیں ہے. اور انشاءاللہ اس جنگ کے شہداء افضل الشہداء ہیں, اور اس جنگ کے غازی اعلیٰ ترین غازی ہیں. اللہ نے یہ نصیب پاکستانی قوم کے حق میں رکھا, اپنے نصیب کو ضائع نہ کیجیے گا. ہم نے غلطیاں کی ہیں, لیکن یہ توبہ اور استغفار کا وقت بھی ہے, اور جرأت و دلیری کا بھی. اللہ سے دعا کیجئے, جنگ طلب نہیں کرنی چاہیے, لیکن جب وہ آ جائے پھر پیٹ بھی نہیں دکھانی ہمیں. اللہ کی امان اور عافیت میں رہیں انشاءاللہ. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.